إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمة الإسلام حاضرین جمعہ دینی و دینی بھائیوں بزرگوں دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں قریب رمضان المبارک کا مہینہ شاید فرم ہونے والا ہے جو لوگ آخرت بنانا چاہتے ہیں اس مہینے کی آمد پہ ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے نا نیکیاں کرنے کا ایک موسمی بہار آیا اور ایک وہ طبقہ ہے جنہیں آخرت کی بالکل فکر نہیں ہوتی وہ بالکل آزاد رہنا چاہتے وہ نفس پرستی کے شکار ہوتے ان کے لیے یہ مہینہ بڑا آفت کا مہینہ ہوتا ہے اگر میں دوسرے جملے میں کہوں تو یہ جانا ہوگا یہ شیطان کی حقیقت میں تیار کردے چیلے ہوتے ہیں جو بڑی تباہی ان کے لیے بن جاتی ہے جو کہ گھر میں اگر ماں اور بہنیں روزہ رکھتی ہیں دیندار ہیں اور محترم نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ گرم گرم کھانا ان کو ملے اور وہ بھی چھپ چھپ کے بھی کھانا ہے تو بہت سارے مسائل ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم نے گزشتہ خطبے میں رمضان آنے سے پہلے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے کچھ باتوں کی رہنمائی کی تھی اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی اور حدیث ہم نے رکھی تھی اس مہینے میں اگر ہم چاہیں اور پہلے کوشش کریں تو سچے پکے نمازی بن سکتے ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا رویہ ہے کہ ہم نمازی نہیں بن پاتے اکثر یعنی 10% بھی مسلمان نمازی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا رویہ ہے تو ہم نے حدیث رکھی سے ترمذی کے حوالے سے اس حدیث پر اگر ہم عمل کر لیں تو یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے اور ہم سچے پکے نمازی بن سکتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما کہ جو بندہ 40 دن اللہ کے لیے نماز پڑھے فی
جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جماعت کی پابندی ایسی کرے کہ اس کا تکبیر اولا مس نہ ہونے پائے، اتنی پابندی کے ساتھ۔ یہی پابندی تو پوری زندگی میں کر لینی چاہیے، لیکن پوری زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ مس نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ 40 دن کا طے کر لے کہ صاحب 40 دن کا تو ہم ایسے اپنے آپ کو الگ کریں گے کہ کسی بھی نماز کی جماعت میں تکبیر اولا مس نہ ہو جائے، اگر یہ آپ کر لیں تو اس کے لیے 2 خوشخبری ہیں۔ کتب لہ براءتان، 2 چیزوں سے اس کو بری کر دیا جاتا ہے، من النار و من النفاق۔ ایک ہے جہنم سے اس کو آزادی کے سرٹیفکیٹ کا علم مل جاتی ہے کہ بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے اگر 40 دن کی پابندی اللہ ہی کے لیے، اللہ کا لفظ اس میں اللہ ہی کے لیے بنا۔ اور دوسرا نفاق سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے، یعنی نفاق جو ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس سے بھی وہ بچ سکتا ہے، وہ محفوظ ہو جائے۔ یہ 2 بڑی کامیابی ہے 40 دن کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، تکبیر اولا مس نہ ہو پائے۔ تو رمضان میں عام طور پر عام مسلمان تو چڑ ہی جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، پہلا عشاء گزرتے گزرتے تعداد کم ہو جائے، لیکن جڑنا ایک بڑا طبقہ تو اس آیت کے ساتھ جڑنے کہ 30 دن تو ہے ہی ہے، اس میں ایک بندہ آسان ہوتا ہے، نماز پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت بن جاتا ہے، اللہ کی اسپیشل مہربانی بھی ہوتی اس مہینے کے ساتھ۔ تو 10 دن اور جوڑ دیں، پہلے سے 10 دن کر 10 نہیں تو 5 بھی بچائیں، اور باقی جو بچے وہ آگے کر دیں، یعنی 40 کا ٹارگیٹ دے دیں کہ 40 دن اتنی مضبوطی کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے نا کہ تکبیر اولا بھی جماعت کا مس نہ ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا نا، اگر اللہ کے لیے جیسا کہ بسم اللہ، اللہ کے لیے اس نے یہ 40 دن نماز پڑھی ہے تو حقیقت میں پھر نماز چھوڑ نہیں سکتا، نماز پڑھنے کا ایک اس کو لذت محسوس ہو جائے، نیکیاں کرنے کا اس کے اندر ایک جذبہ پھوٹ پڑے، پھر اس کا یہ ہوگا کہ بھائی دکان پر بیٹھے ہیں، گراہک آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری جماعت مس نہ ہوگی، یہ اس کا مزاج بن جائے گا۔ آج میرا الٹا ہے نا، بھائی ہمارا کوئی گراہک مس نہ ہوگی پائے، جماعت مس نہیں چلتا ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، فجر کو جوہر میں پڑھ لیں گے، جوہر کو عصر میں پڑھ لیں گے، ایسا نہیں چلتا ہے، اتنا آسان ہم نے اس کو بنا رکھا۔ اور تو یہ انشاءاللہ سچا پکا نمازی بن سکتا، وہ اچھا موقع ہے، اس لیے جسے طرف ہے، جس کو فکر ہے، اور حقیقت میں جس کے اندر بھی ایمان ہے آخرت کے تعلق، جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ یہ سنتا ہے نا کہ نماز کے بغیر نجات کا راستہ ہی نہیں کھل سکتا ہے، یہ سب کو پتا ہے، کسی کا اس میں کوئی جھگڑا نہیں آئین میں نزدیک ہے، تو ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ نمازی بنے۔ یہ الگ بات ہے، لڑکا تو سوچتا ہے میری عمر پڑی ہے، چلو جوان ہوں گے، اچھی عمر ہو جائے گی تو نمازی بن جائیں گے، جوان سمجھتا ابھی تو میری عمر پڑی ہے، بڑھاپے بھی دیندار بن جائیں گے، بوڑھا یہ سمجھتا ہے ابھی تھوڑا موت آئے گی، یہ نوٹ کر لیں، موت کسی کو بتا کے نہیں آتی ہے، موت تو اچانک آ جاتی ہے۔ تو یہ شیطان ان کو یعنی گیم کھیلتا رہتا ہے ان کے ساتھ، اور یہ بندے سمجھ نہیں پاتے، تو ہر ایک چاہتا ہے، لہٰذا جس کے اندر فکر ہے اس موقع کو غنیمت سمجھے اور اس کا اہتمام کرے، انشاءاللہ تو خوشخبریاں بھی ہیں اور سچا پکا نمازی بن سکتا ہے۔ جہنم سے نجات، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، اور جہنم سے بچیں گے تو دوسرا مسکن جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرا نفاق سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، نفاق بہت بڑی بلا ہے، ایک تو یہ اس کی جو سزا ہے وہ تو ہے، دنیا میں بھی بندہ پرسکون کی زندگی نہیں گزار سکتا،
کبھی آپ دیکھیں دنیا میں تعلق پرست آدمی جو ہوتے ہیں نا، وہ تو وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی خوش رہے یہ بھی خوش رہے، اور اتباع سے کبھی ہوتا وہ جن دونوں کو خوش رکھنا چاہتا وہ دونوں کے آپس میں نہیں کرتی. تو اگر ادھر وہ بات کرے گا جھکے گا تو اس کو ٹینشن ادھر والے کا لگا لے گا، اور ادھر تو جھکے گا نا تو ادھر والے کا ٹینشن. کسی کو تو نہیں بھاگا. منافق آدمی، نفاق پرست آدمی کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزر سکتا. یہ بہت بڑے بنا ہے. تو اللہ یہ کرے گا اس نفاق جیسی بلو بیماری سے اللہ ایمان کو محفوظ کرے گا. تو یہ بہت آسان اور بہت اچھا موقع ہے. اور یہ بات میری نوٹ کر لیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مہینہ بھی آپ کو مل جائے. آج تو کریں، عزم تو کریں، کیونکہ اگر آپ نے حد کر لیا اور مہینہ نہ بھی ملا نا تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تو نیتوں پر نیکیاں دے دیتا ہے، نیتوں پر فیصلے سنا دیتا ہے. تو یاد کرتے ہوئے تو کوئی پیسے نہیں تو سچا پکا ہاتھ کر لیں. اور اگر یہ مہینہ مل جائے تو کہنا پھر تو چلو اگلے مہینے دیکھ لیں گے، اگلی بار دیکھ لیں. کوئی اللہ کے بندوں گارنٹی نہیں. آپ دائیں بائیں جھانکیں نا، آگے پیچھے دیکھیں، پاس پڑوس میں دیکھیں، اگلے سال کون اس مہینے میں تھا، اس سال نہیں. ہم اگر اس مہینے کو اس سال پا جائے، آپ کی عمر کچھ بھی ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اگلا مہینہ مل جائے. تو ایسے جب مواقع آ جائیں تو آپ خواب غفلت میں مت سوئیں، بیدار رہا. اچھا یہ ساری باتیں سننے کے بعد سر یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. 40 دن اور ایک دن میں 5 وقت کی نماز، اور وہ بھی تکبیر اولا نہ مس ہونے پائے. بڑا مشکل کام لگا. حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں. آدمی جب کسی کام کے کرنے پر آ جائے گا تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. میں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہمارے اسلام میں. آپ 40 دن کی بات کرتے ہیں، ان کی زندگی کا 40 سال ایسا گزرا ہے کہ ان کی تکبیر اولا مس نہیں ہوئی. سے اعلام الدولہ کے حوالے سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے. ان کا قول ہے وما أذن المؤذن منذ 30 إلا أنا في المسجد. 30 سال ہو گئے جب بھی مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے تو میں مسجد میں رہتا ہوں. تکبیر اولا کی بات تو چھوڑ دو، جماعت کی بات چھوڑ دو، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اذان ہوتی ہے تو میں مسجد میں رہتا ہوں. میری زندگی کتنے حصے گزر گئے، 30 سال ہو گیا مسلسل میری اذان بھی مس نہیں ہوئی ہے کہ میں مسجد میں رہتا ہوں. یہ ایسے بھی لوگ. اور ہماری زندگی کا 30 سال گزر جاتے ہوں گے، امام صاحب کا خطبے مسنونہ سننے کی توفیق نہیں ہوتی. ایسے بھی لوگ ہیں نا، 30 سال گزرتے ہوں گے زندگی میں، کبھی یہ توفیق نہیں ہونے کی آپ مسجد میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائے. یا اللہ تعالیٰ 30 سال گزر جاتے ہوں گے زندگی میں، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہوگی. اور دنیا میں کہیں خوشحال ہوں گے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے، اس لیے کہ اگر خوش نہ ہوتا تو ہم نے چھپر پھاڑ کے دے جو دیا. ایسے بھی غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہے. اور انہی کا قول ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول، ما فاتنی الصلاۃ لجفی جماعت منذ 40 سنہ. 40 سالوں میں میری کوئی جماعت مس نہیں ہوئی ہے. ان کا قول ہے اور صحیح قول ہے، کوئی شخص ہونے کی گنجائش نہیں ہے. میرے 40 سال ہو گئے میری کوئی جماعت مس نہیں ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے سماج کا حال کیا ہے. 40 سال گزر گئے ہوں گے، کبھی فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ما أذن المؤذن للصلاة الصبح إلا أنا في المسجد. منذ 40 سنة 40 سال سے
مؤذن جب فجر کی اذان دیتا ہے تو میں مسجد میں رہتا ہوں. الا نکون مریضا او مسافرا. وہ کہہ رہے اس چیز کو نکال دو کہ میں بیمار ہو گیا یا میں کئی سفر میں چلا گیا، یعنی ان دو چیزوں کو نکال دو. اگر میں بیمار نہیں ہوا ہوں اور میں کہیں سفر پہ نہیں گیا ہوں تو میری زندگی میں 40 سال گزر گئے ہیں، فجر کی جماعت مس نہیں ہوئی ہے. یہی پتہ ہے. آپ کو وہ بھی انسان تھے، الحمدللہ وہ بھی انسان تھے، ہم جیسے انسان. یاد بات ہے ان کا دل بڑا صاف تھا، اور صاف دل رہنے والوں کا دل عبادتوں میں لگا رہتا ہے. اور ہمارا دل کا اتنا سیاہ ہے کہ اللہ کی طرف میں بارہا نہ کرتا ہوں اللہ کے بندو، جو ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں آ پاتی ہے نا، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارا دل بہت سیاہ ہے، اور سیاہ دل کو عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے. اور جس دل کو کسی کام میں مزہ نہ آئے وہ کام ہوتا نہیں ہے جیسے ہم سے نہیں ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا دل، اور اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑی ہے. ایسے آسانی سے جیسے کپڑے میں جو گندگی لگتی ہے، دھبے لگتے ہیں، تو کوالٹی ہوتی ہے الگ الگ. ہلکا پھلکا ہوتا ہے تو تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا سرف، تھوڑا سا صابن اور کام ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ہائی کوالٹی کے دھبے لگتے ہیں جو رگڑتے رہو بڑی مشکل سے. ایسا ہوتا ہے نا. تو ایسے دنوں پر جو دھبے پڑتے ہیں وہ بھی الگ الگ کوالٹی کو ہے. اور پہچان یہ کہ جس دن سے آپ کے دل کو عبادت میں سکون ملنے لگ گیا اور مزہ آنے لگ گیا، آپ سمجھ جائیں کہ الحمدللہ اب ہمارے دل کی صفائی ہوگی. اور جب تک نہیں مزہ آتا ہے، جب تک دل نہیں لگتا ہے، آپ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ ابھی بھی گندگی لگی ہوئی ہے، اس کی صفائی کی اشد ضرورت ہے. تو ہمارے ساتھ کی زندگی ایسی ہے. تو ایک کام یہ کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سچے پکے نمازی بن جائیں، جڑ جائیں. اور حقیقت میں میرے جملہ نوٹ کر لیں، اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں نا تو آخر میں پچھتانے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں. جو آپ کی عمر ڈھلے گی آپ کو پچھتاوا ہی ملے گا. کاش جوانی میں وہ کر لیا ہوتا ہے، اب تو بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوتا، یہ کہنا ہوتا ہے. اور ان سارے پچھتاؤں کا جو مرکز بنے گا وہ آخرت کے بنے گا، آنکھیں بند کرنے کے بعد ہی بنا. اس کے لیے میں متعارف ہونا چاہیے. دوسرا کام تو کئی ہے، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. رمضان کے مہینے سے پہلے کوشش کریں کہ ہم دلوں کو صاف کریں. کینہ، کپٹ، حسد، جلن، نفس کی ناجائز خواہشات، اس ساری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کریں. پھر رمضان کی عبادت کا مزہ آپ کو ملے گا. کیونکہ جب تک آپ دلوں کو صاف نہیں کریں گے نا تو آپ کے اندر نہ اخلاص پیدا ہوگا، نہ تقوی پیدا ہو سکتا ہے، اور للہیت بھی نہیں آ سکتی. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ دلوں کی اصلاح میں باقی اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور دلوں کی بگاڑ پر سب کچھ بگڑ جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جسم میں ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا، اذا صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. الا وہی القلب، پھر آپ نے فرمایا وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا، وہ دل. تو دل کی صفائی کو ضرورت ہے. وہی میں نے کہا دل سیاہ تو پھر آپ میں بہت کرنی پڑے گی، اور جب تک اس کو پاک نہیں کریں گے آپ کو اس کے بعد کا مزہ نہیں ملے گا. پہچان کیا ہے دلوں کی پہچان کو تو میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ اشارات دینے چلوں.
یعنی نیکیاں کرنے کی خواہشات پیدا ہوں گے، جذبات پیدا ہوں گے، میں کتنی نیکیاں کروں گا، کتنا دیندار بن جاؤں گا، اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت میں کتنا کروں گا، کتنا نوافل، یہ ساری چیزوں کی طرف دل آگے ہوگا اور گناہوں سے رحمت پیدا ہوگی. ہر ایک گناہ ایک ایک کر کے چھوڑنے کی فکر میں بتا لگتا ہے. اور بھی پہنچا اور پہچان آپ دیکھیں کہ آپ کا دل اگر صحیح ہے تو کسی دوسرے کی خوشحالی اور ترقی کو دیکھ کر آپ کا دل تکلیف اور مبتلا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا نا ترقی فلاں کر رہا دل دکھا پڑا رہا ہے. یہ پہچان ہے کہ دل ٹیڑھا ہو چکا ہے کہ کوئی خوشحال ہو گیا، کسی کو کامیابی مل گئی، کوئی بہت اوپر چلا گیا، اب آپ چلے جا رہے. یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل آپ کا صحیح نہیں ہے. ایک پہچان اور بھی ہے کہ آپ کسی کی مصیبت کو دیکھیں، آپ دوست و دشمن کوئی بھی ایک سمجھ لیں، اور آپ اس کی مصیبت کو دیکھیں تو آپ خوشی محسوس کریں، بہت اچھا ہوا، میں بات دیکھ کر کے مجھے کو بہت خوشی محسوس ہوئی، فلاں بندہ جب کر رہا. یہ بھی اس بات کی پہچان ہے کہ آپ کا دل صحیح نہیں ہے. کوئی تڑپ رہا ہے اور آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، کوئی خوشی میں ہے، اس خوشی کو دیکھ کر کے آپ غم میں مبتلا ہو جائیں، یہ پہچان ہے کہ دل صحیح نہیں ہے. یہ پیمانہ میں بتلا رہا ہوں اس لیے کیا کوئی اپنے دل کو پرکھے، دوسرے پر نہیں، اپنا کام کرو. اور ہم تھوڑا آگے بڑھیں تو بات تو ترک ہو جائے گی. کہو دوسروں کی بات میں کیا ہو، میں تو سنتا رہتا ہوں، اللہ نے کان کو دے دیا ہے، رپورٹ ہمارے پاس بھی آتا ہے. مسجد کے دینداروں کا بھی دل اکثر صحیح نہیں ہوتا. یہ کو دیندار جو امام صاحب کی خوشحالی دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا، وہ امام جس کا کسی سے الحمدللہ کوئی دشمنی نہیں ہوتا، کسی کا کھا کے نہیں بیٹھا ہوتا ہے، کسی کا دبا کے نہیں بیٹھا ہوتا ہے، اور آپ کو الحمدللہ ہمیشہ سلام ہی مارتا ہے کہ محترم صاحب خوش. یہ سارا لوگوں کرتا ہے، لیکن محترم صاحب کسی دن تھوڑا ترقی کر گئے تو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. اب یہ دینداروں کا حال ہے تو آپ غیر دینداروں کا انداز اب لگا دیجیے. تو یہ پہچان ہے کہ دل میں گڑبڑی ہے، جو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، اچھا نہیں لگ رہا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے، آپ اس دل کی اصلاح کیجیے، ورنہ یہ چلا جائے گا اور آپ کو سانس نہیں کرنا. اور ایک چیز، اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اور اس مہینے سے پہلے دیکھیے کوئی بھی نیکی میں اگر توفیق ہوتی نہیں، اس کو آپ لوگ اللہ کی جانب سے جب کسی کام کی توفیق ملتی ہے نا تب جا کر کے وہ کام ہوتا ہے. توفیق نہ ملے آپ کی کتنا بھی کوشش کرے وہ کام ہوتا نہیں. اس توفیق کے لیے اللہ سے دعا کیا ہے. اور اس مہینہ میں شروع ہونے سے پہلے اور دعا کے لیے میں کہا کرتا ہوں، دعا کبھی بھی کرے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تنہائی کا وقت اختیار کیا. تنہائی میں جب اللہ کو آپ مانگیں گے نا تو اس کو کیا وہ خرچ دعا ہوتی ہے، تو اس دعا کا اہتمام کریں. اور دعا کرنا ہے، اب دعائیں گھربندی مت کیا کریں، ادھر ہاتھ اٹھایا ہو گیا. دعا کیا کریں، یعنی ٹائم لگائیں، کافی دیر اللہ سے بات کریں. اور اللہ رب العالمین بندے کا سنتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ ہمیشہ مجھ سے لگا رہے، یہ ہاتھ میرے سامنے پھیلائے، یہ سوال مجھ سے کرے. اور حقیقت میں کتاب و سنت کی بھی رہنمائی ہے اور تجربات بھی بتلاتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے آگے پھیلانے والا ہو جاتا ہے وہ کسی دوسرے کے آگے آتے ہیں. تو دعائیں کیا کریں، اس کا اہتمام کیا کریں. اور جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حدیث ہے جو ترمذی کی روایت ہے، من فتح لہ منکم باب الدعاء، کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے. اور یہ بھی نوٹ کر لیں، دعائیں کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. آسانی سے ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، دوسروں کے سامنے تو فٹافٹ اٹھ جائیں گے، آپ تجربات بھی دیکھیں، لیکن اللہ کے سامنے اتنے آسانی سے نہیں اٹھتے.
تو اللہ رسول فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب الدعا کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے فتحت لہ ابواب الرحمہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. تو دعا کیا کریں, دعاؤں کا اہتمام کیا کریں, اللہ سے ہمیشہ مانگا کریں, کوئی پابندی پر نہیں ہے. آپ دنیا میں کسی سے مانگیں گے نا کوئی چیز بار بار اس کو چڑھائے گا, اس کو غصہ آئے گا. آپ میرے والد صاحب سے بار بار پیسے کا سوال کریں, ابھی 50 پھر 100 پھر دے کے والد سے پیسے غصہ آتا کیونکہ بس تیرا کام مانگنے ہی کا ہے. اللہ کا بالکل اس بندے کا الٹا ہی ماننا ہے. اللہ چاہتا بندہ ہمیشہ مجھ سے مانگے اور اللہ کبھی مانگنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا, اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا دیکھیے وہ بندہ ہے جس کو اپنے بندے ہونے کا احساس ہے اور میں اس کا معبود ہوں, اس کا بھی اسے پتا ہے, اس لیے میرے سامنے کے علاوہ کسی کے آگے آپ نہیں کرتا. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں. بات کا بہت کافی ہے, بات کا انشاءاللہ